اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلثوم اختر یوٹیوب چینل کے حاضرین اور ناظرین کو خوش آمدید۔ وقتاً فوقتاً ہم بات کرتے رہتے ہیں گورننس کے اوپر، پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور جو کچھ پچھلے 75 سال میں ہوا ہے ہم اس کو مختصر وقت میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور ہمارا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ہم ہمارے جو نوجوان ہیں جو 1992 اور اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کی عمریں 22 سال سے 25 سال کے درمیان ہیں، اور جو اگلے 10 سال میں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، وہ خواہ کسی بھی شعبہ فکر میں ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، CSS کیا ہے، PMS کیا ہے، وکیل ہیں، کچھ بھی ہیں، ان سب تک ہمارے اس چینل کا مقصد ہے کہ پیغام پہنچے تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں۔ ہم نے اپنے ملک کو بہترین خطوط پہ استوار کرنا ہے، ایسی خطوط پہ جس میں ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو، ایمانداری کا دور دورہ ہو، اور سوشل جسٹس ہو، عدالتیں بھی انصاف دیں، اور لوگ اور بڑے لوگ اور بڑی اشرافیہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے باز آ جائے۔ موجودہ جو پارٹی ہے اس کی جو پیدائش ہے وہ صحیح معنوں میں 2010 میں ہوئی تھی، اور اس کی پیدائش جھوٹ پہ رکھی گئی تھی، اور ایک محاورہ ہے جھوٹو چوٹ چتاڑی، اور انہیں یہ سکھایا گیا کہ جھوٹ اس طرح بولنا ہے کہ وہ سچ لگے، اور جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اب تو کوئی سچ بھی بولتا ہے تو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، اور جھوٹ بولتا ہے اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے 7 سے لے کے 11 بجے تک جو پروگرام ہیں ان کو ہدایت کاری کر کر کے اتنا جھوٹ بولا ہے 10 سال میں کہ میرا خیال ہے کہ شیطان بھی شرما گیا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا گیا۔ 2 اشخاص کو سیاست سے نکالنے کے لیے اس جھوٹ کی اور ریاکاری کی بنیاد رکھی گئی، لیکن آج بھی وہ شخص جس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی وہ سیاست میں اسی طرح قائم و دائم ہے، بلکہ وہ واپس آنے کے لیے اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ویٹنگ پوزیشن میں ہے، واپس بھی آ جائے گا۔ لیکن جو کچھ اور جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہاں پہ انسان تو شاید ان سے حساب کتاب نہ کر سکے، لیکن بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے ان جرائم کا، بلکہ جنگی جرائم کا وہ حساب دیں گے، خواہ وہ لاک ڈاؤن کی شکل میں ہوں، یا 126 دن کا دھرنا ہو، یا بہت سارے جلسے ہوں، یا RTS کا بیٹھ جانا ہو، یا PTI کی حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنا شامل ہو۔ تو نئی نسل کو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے، اور انہیں خود سے پاکستان کی تاریخ کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا، ان کے بیانات، ان کی شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس چیز کا ادراک خود سے کریں اور خود فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور آگے پاکستان کو کیسے لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا انشاءاللہ۔ کچھ خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے لاہور کا دورہ کیا، اور LWMC کے جو چیف ایگزیکٹو ہے انہیں معطل کر دیا۔ لاہور کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو پہلے تھا، یہ سب کچھ اس حکومت کی بد انتظامی اور بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے، اور جو ارینجمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے کیے تھے وہ سارے انہوں نے ختم کر دیے ہیں۔ اب جو حکومت کا حصہ ہے وہ چونکہ اس کو ادا کرنے میں ناکام ہے تو اپنا غصہ جا کے وہ ملازمین کے اوپر نکالتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ انہیں ان کو اعتماد دینا چاہیے، اور پچھلی حکومت نے جو معاہدے کیے تھے انہیں بحال کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہر روز کوئی نہ کوئی وزیر، مشیر اور حکومتی عہدیداران ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں،
اور جھوٹ بولنے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا شیطان کا کام ہوتا ہے، تو یہ بھی شیطان کے پرستار زیادہ لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹوں کے بارے میں جو ارشاد فرماتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اور کرپشن جو ہے وہ جس طرح پنجاب میں فروغ پا رہی ہے، اور جس طرح جو کچھ سننے میں آ رہا ہے، اخباروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہوتی ہوئی اور پورے پنجاب میں جہاں جہاں پر اس کا ڈنکا بج رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور احتساب جو ہے وہ صرف اور لوگوں کے لیے رہ گیا ہے، ان لوگوں کے لیے صرف رپورٹس رہ گئی ہے، بس یہ ایک دوسرے کے بارے میں رپورٹس بناتے رہتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے کھلاتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو میں نے اخبار میں پڑھی وہ یہ تھی کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے انہوں نے 12 کھرب یا 12 ارب، اب 12 کھرب ہے یا 12 ارب ہے یا یہ ڈالرز ہیں یا روپے ہیں، یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ہی معلوم ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کرونا کی جو امداد پاکستان میں آئی تھی اس میں خرد برد ہوئی ہے، یا اس کے جو حساب کتاب ہے وہ صحیح نہیں رکھا گیا، تو یہ نہایت تشویش دہ عمل ہے، تشویشناک بات ہے۔ اس کو حکومت سیریسلی نہیں لے رہی، اپوزیشن اس کو سیریس لے رہی ہے، لیکن حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آڈیٹر جنرل صاحب کو چپ کرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ کہنا ویسے ہی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں، عدالتوں کی تاریخ بھی میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پڑھ لیں تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ انصاف کیوں پاکستان میں نہیں ہو رہا یا انصاف کا قتل کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ تھی کہ جو ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ کا جو منصوبہ تھا جو لاہور میں انہوں نے بڑے زور و شور سے شروع کیا تھا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کو یا اس جو ایکٹ جس کے تحت وہ کمپنی وجود میں آئی تھی اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا، اور لوکل گورنمنٹ کا جو اختیار تھا وہ بحال کر دیا۔ تو اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کس قانون کے تحت یہ پروگرام اب چلانا ہے، لوکل گورنمنٹ کے تحت چلانا ہے یا جو نئی باڈی بنائی تھی جس سے حاصل رسول تو کچھ نہیں ہونا۔ البتہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو پھر یہ جو گند چھوڑ کے جائیں گے یا جو میس چھوڑ کے جائیں گے اس کو دوبارہ سے کیسے صحیح واپس اپنی شکل میں واپس لے کے آنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری خبر جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے، بلکہ میں سمجھوں گا کہ ہائی کورٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ تو قابل ستائش اقدام ہے، لیکن ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیوں اس عمل پہ مجبور ہوئی۔ وہاں پہ انہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو سرے سے ہی ختم کر دیا۔ اتنی کرپشن، اتنی ڈس آنیسٹی، اتنی بے ایمانی، اتنی اقربا پروری، کھلے عام رشوت ستانی، یہ صرف سندھ کے جو وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں، وہ جو پیپل پارٹی ہے، انہیں اس میں جو ملکہ حاصل ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی جو بنیادوں کی جو استوار کرنا ہے وہ بہتر خطوط پہ کیا جائے، تاکہ آنے والا پاکستان جس کو نئی نسل نے آئندہ 10 سالوں میں سنبھالنا ہے، ہم ان کے لیے بہتر پاکستان جو ان کے ہینڈ اوور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔